چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام عرش مقام کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی علن شریف کے زیر اہتمام عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی اللہ رب العزت اس کے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت اور نفیس گفتگو ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ جاوید اختر مصباحی صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ان سے پیشتر بھی آپ نے لوگوں سے بہت سارے علماء مشائخ اور ہمارے مبلغین سے ان کے اپنے ملفوظات سماعت کیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور خصوصی میں جو ہے وہ آج کا خطاب جو ہونے جا رہا ہے، جو جن کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جنہیں سننے کے لیے، وہ ہم سب کے قائد ہمارے امیر حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ جتنے وقت میں وہ تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر میں کچھ شمع خراشی کا کام انجام دینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت میرے بے جوڑ جملوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیت مبارکہ ایسی ہے، یوں تو پورا قرآن ہی اپنے اندر اثر رکھتا ہے، بلکہ قرآن مقدس میں جتنی تاثیر ہے ایسی تاثیر کسی کلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ لیکن جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جب یہ آیہ کریمہ پڑھی گئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ہستی آپ پر گشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم نے جب کسی کی زبان سے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور کئی دن تک کہ آپ پر بخار کی کیفیت رہی اور لوگ آپ کی عیادت کرتے رہے۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب آخر کیا ہے؟ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو، اس آیہ کریمہ کا آخر مفہوم کیا ہے؟ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا، جس کے ہوش ختم کر دیا، اللہ اکبر، جس کے نام سے، جس کے درے سے اپنے اور بیگانے سب کانپتے ہو، اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب
العزت دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ما لہو من دافع، یعنی سن لو اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، مگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اگر یہ بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا تو پھر میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، اس طرح بچنے کی سبیل نکال لوں گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ اکبر، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لہو من دافع، جب اللہ کسی پر عذاب کرنے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، ما لہو من دافع، اور پھر اس کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا، اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے عذاب کو تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے عذاب کو تو زمین اور آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی زمین کے اوپر بھی عذاب آتا ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ اکبر، پھر وہ عذاب جسے جہنم کا خوفناک عذاب کہتے ہیں، جسے جہنم کا دردناک عذاب کہتے ہیں، اس عذاب کی تو کیفیت ہی جدا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی حقیقت جیسا کہ میں جانتا ہوں، اگر انسانوں کو بتا دیا جائے کہ جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے تو انسان ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا گیا جہنم کے عذاب کی کچھ جھلکیاں بتائی گئی ہے سمجھانے کے لیے، اللہ اکبر، انسان کی کے ادراک کے لیے، انسان کے شعور کو دعوت فکر دینے کے لیے جہنم کے عذاب کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن میرے آقا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، اللہ اکبر، اور اس کا حال یہ ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی اس حدیث کا توجہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے جہنم سے اپنی آنکھوں کو، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب دان نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم ترین عذاب، میں اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا محض ان کی کسی محض سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یا کسی خطیب کی اللہ اکبر خطابت کی اللہ اکبر شعلہ بیانی اور شعلہ مقالی نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام بھی نہیں کرتے، ان کی زبان کی شان یہ ہے اللہ اکبر، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ آج یہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا، کیا ہوگا جہنم کا ہلکا عذاب، کیا ہوگا جہنم کا کم عذاب؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کو سب سے کم ترین اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں جس کے پیروں میں پہنائی جائے گی وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ اور وہ جہنم کی آگ کی جوتیوں کا حال کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی۔ اللہ اللہ، دنیا کی آگ سے 70
درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی اور اس آگ کی بنی ہوئی جوتیاں ہوگی اور وہ جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی. یہ سب سے کم عذاب ہوگا. اور اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب آگ کی جوتیاں پیروں میں ڈالی جائے گی تو سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے اور وہ بھیجا کھول کھول کے انسان کے پیروں پر گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے, جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے, اس میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہنم کے راستے پر چلنے والے میرے بھائی مجھے بتاؤ, جہنم کے راستے پہ چلنے والی میری بہنوں مجھے بتاؤ, کیا ہمارا جسم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے؟ ہمارا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ اکبر. کتنے کمزور ہو میرے بھائی میری بہنوں, کتنی کمزور ہو. اپنی طاقت پر غرور نہ کرو. جو قوم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی, جو قوم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی, جو قوم مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی, ہم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم خدا کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے, وادی, اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. جہنم بھی اس وادی سے, یعنی جہنم کی مختلف وادیاں ہیں, جہنم کے مختلف طبقات ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اور اس جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے, اس جہنم کی وادی کا عالم یہ ہے, اس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ قربان, جس وادی کے اندر پہاڑ پگھل جائیں اور اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے, آقا اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے سچے نبی غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا. اب ذرا توجہ سے سننا, گفتگو سامنے آتی ہے. کون سی وادی؟ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے, ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں. اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے, وہ 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا. پہلے نمبر پر اس میں جو جائے گا وہ بے نمازی ہوگا. یاد رکھنا ہمارے وہ بھائی خوش ہو رہے ہوں گے, مولانا میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں. یاد رکھنا علماء موجود ہے, یا یہ علماء کرام کے علمی مقام اور مرتبے کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں, میں ایک طالب علم ہوں, لیکن کسی اچھے عالم سے مسئلہ پوچھو. 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی نمازی نہیں کہلاتا. کان کھول کے سننا, اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن بیٹے کی شادی کے موقع پہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دی, فقہا فرماتے اس کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا. 5 وقت کا نمازی ہے, کسی وقت تجارت کی مصروفیت میں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, اس کا شمار بھی بے نمازی میں ہوگا. 5 وقت کا نمازی ہے, کسی میت کی مصروفیت کے اندر بلا عذر شرعی جو ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دی, اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا. ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, سر میں درد ہے, بلا عذر شرعی جو ہے اس نے نماز کو ترک کر دیا, اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا. آپ کہیں گے سر میں درد کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بخار کی اتنی شدت طاری ہوئی اور مرض وصال میں تھے کہ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر چل نہیں سکتے تھے بظاہر, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھا گیا کہ کب تک نماز چھوڑی جا سکتی
آتی ہے تو فرمایا گیا اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اسے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور سن لو، نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نماز کو چھوڑ کر کے جنت کو اپنے باپ کی سمجھنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جس پر لعنت برس رہی ہو، جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا؟ وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا؟ وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا؟ اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا؟ جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا، پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے۔ آج مسلمان کو کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو جوؤں کے اڈوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو کھیل اور کرکٹ کے لیے ٹائم ہے۔ کرکٹ کے میدان سجانے والوں، قیامت کے میدان کی فکر بھی تو کرو، میدان محشر کی بھی تو فکر کرو۔ کس قدر کھیل کود میں، یہ دنیا کھیل کود کے لیے ہے، یہ دنیا لہو لعب کے لیے ہے، یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے ہے، یہ دنیا دل لگانے کے لیے ہے، یہ دنیا موج مستی کے لیے ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے۔ کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موت آنی ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کے رہی ہے۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں، کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے، مردہ کہلاؤ گے۔ اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے، مردہ کہلاؤ گے۔ تم اللہ اکبر، تم اپنے وقت کے وکیل ہو، جج ہو، قاضی ہو، کوئی ہو، آپ کا کوئی منصب ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے جاؤ۔ ہائے ہائے کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے، اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا، وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی۔ کیا حال ہے لوگوں کا، لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کے لیے فرصت نہیں۔ کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، غیبت کے لیے ٹائم ہے، چغلی کے لیے ٹائم ہے، ہر برائی کے لیے ٹائم ہے۔ جس اللہ نے پوری زندگی دی، جس نے ٹائم کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس قوم کا کیا حال ہے؟ اس لیے سن لو، آج جو چاہے کر لو، آج جو چاہے کر لو، اللہ کی عدالت قریب ہے، اللہ کے فیصلے قریب ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب فرعون کو پکڑتے ہیں تو دریا میں ڈبا کر مار ڈالتے ہیں۔ تم ایک دو کمپنی کے مالک ہو، 4-6 ایکڑ کھیت کے مالک ہو، اتنا گھمنڈ۔ وہ فرعون اور نمرود بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا، اس کو نہ آج تک کفن مل سکا ہے، نہ آج تک قبر مل سکی ہے، ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کی لاش پکار پکار کر کے رہی ہے۔ اگر دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کی غیرت کو چیلنج کرو گے تو قبر
آسمان سے بھی محروم رہو گے۔ اللہ اکبر، اس کی لاش کو کتوں نے بھی نہیں کھایا، اس کی لاش کو جانوروں نے بھی نہیں کھایا۔ مسلمانوں کہاں ہو اللہ کے بندو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہ دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور سن لو، کسی کی بھی طرف جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ تنہا میرے رب کی بارگاہ ہے، اکیلے میرے رب کی بارگاہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے مجرموں، گنہگاروں، پاپیوں، اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے۔ آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ کرام کے پوچھنے پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی وادی، وہ جہنم کا حصہ، کون سا جہنم کا حصہ؟ اللہ اکبر، جس سے جہنم بھی 5 بار ایک دن میں پناہ مانگتا ہے، اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ 2 لوگ اس میں رہیں گے۔ نمبر 1 بے نمازی، اللہ ہماری حفاظت۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو زکات بھی مت دو، بے نمازی کو زکات بھی مت دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار اپنے اصحاب سے فرمایا، یہ بھی سنیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے، میرا مقدر سنور جائے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا مقدر سنور جائے، میں بدبخت نہ رہوں، میں محروم نہ رہوں۔ لیکن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ دعا کرو۔ آقا صحابہ سے کہنے دعا کرنے کے لیے، دعا سکھا رہے حضور، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، نہ کوئی بدبخت رہے نہ کوئی محروم رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر عرض کی، آقا بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ مقدر کے عروج کی دعائیں کرنے والے اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے، بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں، وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں۔ اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، مسجدوں کو ویران نہیں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے 2 لوگوں کا نام لیا، ایک بے نمازی اور نمبر 2 فرمایا حرام لقمہ کھانے والا، وہ بھی اسی حصے میں جائے۔ جہاں بے نمازی ہوگا وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہو۔ آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان، اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کم و بیش یکساں ہے۔ حرام سے کون بچتا ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، جن کے شراب کے دھندے بس وہی حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جن کے جوؤں کے دھندے وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے، کوئی شک نہیں۔ میرے بھائی، کرانہ دکان پر اگر تو پھلی کا تیل بول کر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو پوچھ اپنے علماء سے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کر تو تجارت کرتا ہے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے۔ کیا گھر گھر کی کہانی؟ میری اولاد میری بے وفا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں بے وفا ہے؟ وہ کہا میں تربیت نہ کر سکا۔ میں نے کہا آج سے 100 سال پہلے والے تو اتنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، تیرا بچہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہے، پھر کیسے وہ تیرا باغی ہے، وہ بے وفا ہے؟ کل تو ایک باپ تربیت کرتا تھا، آج تو 50 ٹیچر مل کے تربیت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، کیا کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر بے وفائی کیوں؟ اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا، اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ۔ اگر باولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے،
کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو، اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتی۔ جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا۔ اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر، 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، پارٹنرشپ کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، وہ بھی جھوٹی قسمیں۔ آج جھوٹی قسموں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سچی قسم کھانے سے بھی بزرگوں نے منع کیا، فرمایا سچی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت ختم کر دیتے۔ قسم بس جس پہ کھانا ہے زیادہ کھا سکتے ہو تو اپنے مذہب کی حقانیت پہ کھاؤ مسلمانوں، کیونکہ اپنے مذہب سے سچی بات کیا ہو سکتی؟ سب سے سچی حقیقت مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس پہ پھر قسم اٹھا لو، یہ بہت سچا مذہب ہے، لیکن اپنے آپس کے جھگڑے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور پھر بات تو دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل سے پیار ہے کہ نہیں؟ کتنی نادانی کرے گا انسان تو، کس قدر نادانی کا شکار رہے گا مسلمان تو، تیری غفلتیں آخر کس معیار پر جا کر کے رکے گی، کس گراف پر جا کر کے رکے گی؟ کتنا گراف گرائے گا، کتنا معیار گرائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے کہ میں تیری 7 پشتوں کو تباہ کروں گا اگر تو جھوٹی قسم کھائے گا۔ مسلمانوں کچھ خیال ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا، اپنی اولاد کے مستقبل کا، اپنے پوتا پوتی کے مستقبل کا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اس میں ہوگا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جس سے 5 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی میں بے نمازی ہوگا، اور حرام لقمہ کھانے والا۔ اور یاد رکھیے حرام کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے جوا بھی حرام ہے۔ آج کل جوا کو بہت پرموٹ کر رہی ہے حکومتیں، خاص طور پر جب بھی آپ تقریر سننے جائیں، نعت سننے جائیں، موبائل اوپن کریں یوٹیوب کی طرف تو بہت جوے کی اشتہار کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوا میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے چہرے لائے جاتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ کمایا، اس نے اتنے کروڑ کمایا۔ میں نے کہا اگر کروڑوں کما بھی لیا تو تباہ ہوا۔ ہمارے یہاں جوا میں جیت گیا تو جہنم ملے اور ہار گیا تو جہنم ملے۔ آپ غور کریں، جس جوئے میں جیتنے پہ بھی جہنم، اور جیتنے پہ جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی، جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہاء نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں، تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر
قدم پر گناہ لکھا جائے. یہ جیتنے کا انجام ہے. اگر اس مال حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی رہے. اگر تو مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے. میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے. جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے. زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی. گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ. اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو. صبر اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو. ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے. اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو. لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو. میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے. شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے. مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری. یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو. ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے. وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے. میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے. تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسے ہو سکتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت ہے بچو، اعلیٰ حضرات. ہاں ان کی شاعری بھی سمجھنا سب کی اوقات نہیں. ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ غالب اور اقبال نہیں ہے. غالب اور اقبال اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا امام عشق کا امام ہے، عشق محبت کا.
تھوڑا بات اس لیے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ گھروں کے اندھورے میں بیٹھ کر سنتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے ان کا بھی خیال رہتا ہے. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو آپ نے چونکہ اردو ہے، یہ تو اردو کی زمین ہے. ہمارے سرکار قطب دکن، بلند پرواز، شہباز دکن، آبروئے دکن، شان دکن، آن دکن، بان دکن، جس کے قدموں نے دکن کو معراج عطا کی، وہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز، جنہوں نے اردو کو دودھ پلا کر کے پروان چڑھایا. اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز کی ذات. یا اردو میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ دکن میں دودھ پلایا گیا، دکن میں دودھ پلایا گیا اور مخدوم سمنانی جیسی شخصیت کی آغوش میں پالا گیا. ہاں، تب کہیں جا کر لکھنؤ اور دلی کے اندر عالم شباب اردو کا نظر آیا. اور لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے. ہم نے کہا مٹا کے دکھا دو. انقلاب کا نعرہ بھی اردو میں ہے اور بغیر انقلاب کے نعرے کے ملک کو آزاد نہیں ہوا ہے. ارے جن ولیوں کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو ان کی بنائی ہوئی اردو کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا اردو کے قریب آئے. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ کا دو مطلب ہو سکتا ہے. ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ ہو، یہ خالی ہے نا. اور ایک اردو کا محاورہ ہے خالی. کیا مطلب؟ کتنے بندے ہیں وہاں اور خالی 5 بندے بیٹھے ہیں. کتنے بندے بیٹھے؟ خالی. جلسہ ہو گیا تو کہا میدان خالی ہو گیا، مطلب اس میں کچھ نہیں ہے. اور بندے 5 خالی 5 بیٹھے، مطلب کیا؟ صرف 5، چھٹا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ ایک معنی خالی کا اس میں کچھ نہیں اور ایک معنی خالی کا 5 نہیں میرے بھائی، صرف، اونلی، صرف. خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف. کیا مطلب؟ آج تقریر علن شریف میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے. مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے؟ خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج، خصوصی تقریر. خالی کیا مطلب؟ صرف. اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا؟ ہاں. اب سنیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات. دو جہاں کی نعمت. اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ خالی مطلب صرف، یہ بھی معنی ہے اس کا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، صرف ان کے ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا
ہے سچا ہمارا نبی، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچو، حلال کی طرف محنت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے، لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے، اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں، تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے، تو فاقہ کر رہا ہے، تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے۔ وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے، اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے، ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا، امیروں کو بھی اپنایا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا، نمرود کا متوالا آ گیا، قیمتی کپڑے پہن کے آیا۔ حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک کے شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے، یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے، اللہ اللہ، اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر، پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا، اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا۔ یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے، یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے، وہ دونوں کے نبی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی۔ ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو، یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت حیا کی ہے، اصل حیثیت تقوی کی ہے، اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو مت دیکھو۔ خواہشات بڑھتی ہے، حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے، چوری کر کے بھی کماتا ہے، ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں لطف نہیں آئے گا، دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لیے، مکے میں بھی رونا نہیں آیا، مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر اس کو اللہ کے لیے رونا نہیں آتا، اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا، اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ رونا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ یہ قول میں نے مولا علی کے حوالے سے دیکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت کیوں ہوئے، ہماری اولاد کے دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ پیٹ میں حرام ہے، اور ان حرام میں سب سے بدترین حرام سود ہے، سود بیاج، اس لیے کہ اور بھی حرام حرام ہے، لیکن سود کے متعلق، بیاج کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جس سے اعلان جنگ کرے، میرے بھائی اپنی حیثیت محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ کوئی محلے کا ایک آدھ چھوکرا گنڈا گردی کرے نا تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا، اس کی تھوڑی بہت طاقت سے بھی ڈرتے ہیں جو ایک آدھ سال جم کر کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لے۔ آپ غور کریں اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی طاقت
جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے، جو فرعون کو غرق کرے، اللہ سود کھانے اور سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ۔